بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں مجموعہ تعزیرات ہند کا، جو 1860 میں انگریزوں نے نافذ کیا۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں اسے مجموعہ تعزیرات پاکستان کہا جانے لگا۔ اس مجموعہ تعزیرات ہند میں، جو بعد میں مجموعہ تعزیرات پاکستان کہلانے لگا، 1860 سے 1980 تک جو قانون نافذ رہا، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہ قانون اب بھی جزوی تبدیلیوں کے ساتھ بھارت میں اور بنگلہ دیش میں نافذ ہے۔ اس مجموعہ تعزیرات کے 15ویں باب میں، جو دفعہ 295 سے 298 تک ہے، اس میں اس موضوع سے متعلق دفعات رکھی گئی ہیں۔ اس باب کا عنوان رکھا گیا ہے مذہب کے خلاف جرائم، offenses against religion۔ اس میں جو پہلی دفعہ ہے، دفعہ 295، اس میں مذہبی مقامات کی بے حرمتی پر سزا مقرر کی گئی ہے۔ مندر، مسجد، گرجا، کسی مذہبی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانے پر سزا۔ دفعہ 296 میں کسی مذہبی اجتماع کے خلاف اگر کسی نے کوئی اقدام کیا، اسے منتشر کرنے کی کوشش کی، اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، جیسے مذہبی جلوس ہوتے ہیں یا کوئی پروگرام ہوتا ہے یا کوئی جلسہ ہوتا ہے، تو اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہو تو اس کو بھی قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے دفعہ 296 میں۔ دفعہ 297 میں کسی مذہبی گروہ کے مقبرے پر یا جہاں تدفین ہوتی ہے یا مردے جلائے جاتے ہیں، شمشان گھاٹ وغیرہ، ان پر حملوں کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ دفعہ 298 میں مذہبی جذبات کو مجروح کرنے پر سزا مقرر کی گئی ہے۔ ایسے انداز میں اگر بات کی جائے جس سے کسی مذہب کی توہین ہوتی ہو، لوگوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہوں، تحریر کے ذریعے یا تقریر کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے، تو اس پر بھی سزا مقرر کی گئی ہے۔ ان چاروں دفعات میں یہ بات اہم ہے کہ عدالت لازماً اس معاملے کو دیکھتی ہے کہ جس بندے کے خلاف الزام ہے کہ اس نے یہ کام کیا، تو کیا اس کا ارادہ کسی کی توہین تھی، کسی کے مذہبی عقائد کی توہین، کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کا اس کا ارادہ تھا یا نہیں تھا۔ اس کو قانون کی اصطلاح میں مینز ریا کہتے ہیں، MENS، مینز ریا، REA، مجرمانہ ارادہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ جرم کے دو عناصر ہوتے ہیں، ایک مجرمانہ ارادہ یا علم، گلٹی مائنڈ، مینز ریا، اور ایک مجرمانہ فعل، ایکٹس ریس۔ اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے جو ان دونوں کو ملاتی ہے، یعنی رابطہ سببیہ ان دونوں کے درمیان، کہ یہ فعل اس ارادے سے پیدا ہوا۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے، لیکن بعض جرائم میں قانون کا مفروضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جرم اتنا حساس نوعیت کا جرم ہے کہ اس میں ہم اس بحث میں جائیں گے ہی نہیں کہ بندے کا ارادہ تھا یا نہیں، اس کی نیت کیا تھی، یہ غلطی سے ہوا یا کیا ہوا۔ جیسے پچھلے لیکچر میں ہم نے قذف کے قانون کی بات کی تھی کہ اسلامی قانون کی روح سے وہ اتنا حساس معاملہ ہے کسی پر زنا کا الزام رکھنا کہ اس کے معاملے میں نیک نیتی کا عذر قبول ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسے جرم کو انگریزی قانون کی اصطلاح میں اسٹرکٹ لائبلٹی آفینس کہتے ہیں، ایسا جرم جس کی ذمہ داری انتہائی شدید ہے۔ اس میں عدالت یہ نہیں دیکھے گی کہ آپ کو علم تھا یا نہیں، آپ نے جانتے بوجھتے کیا یہ کام یا نہیں کیا، یا آپ کا ارادہ یہ تھا یا نہیں تھا۔ اس بحث میں عدالت نہیں جائے گی، بس آپ نے یہ کام کیا ہے تو اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مجموعہ تعزیرات ہند یا مجموعہ تعزیرات پاکستان کے 15ویں باب میں جو یہ 4 جرائم ہیں، ان چاروں کے لیے مجرمانہ ارادہ یا مجرمانہ علم یا مجرمانہ ذہن کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی عدالت کے سامنے یہ عذر پیش کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر، کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کوئی عبادت گاہ ہے، یا مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری اس بات سے، یا میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤں، اور میں نے تو یہ بات اس نیت سے کی اور میرا ارادہ تو یہ تھا وغیرہ۔ یہ بحث اٹھائی جا سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور اہم دفعہ ایک اور باب میں موجود ہے، دفعہ 153 میں، دفعہ 153 الف۔ اس میں
دو گروہوں کے درمیان منافرت پھیلانے کی کوشش کو جرم قرار دیا گیا ہے، مذہبی بنیادوں پر منافرت پھیلانے کی کوشش۔ تو کل ملا کر یہ 5 دفعات تھیں مجموعہ تعزیرات ہند میں۔ یہ قانون موجود تھا جب 1920 کی دہائی میں ہندوستان میں بہت سارے واقعات ہوئے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ ایک بڑا مشہور واقعہ راجپال بدبخت کا ہوا 1924 میں۔ اس نے وہ فضول کتاب شائع کی اور اس میں بہت بیہودہ بکواس کی گئی تھی۔ اس موقع پر جب اسے قتل کیا، اس کے خلاف مقدمہ ان دفعات کے تحت قائم کیا گیا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اسے بری کر دیا تھا، اور یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ اس کے بری کیے جانے کے بعد غازی علم الدین نے اسے قتل کر دیا تھا۔ اس موقع پر جب غازی علم الدین پر پھر مقدمہ چلایا جا رہا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح ان کا مقدمہ جب لڑ رہے تھے، اس وقت وہ قائد اعظم نہیں کہلاتے تھے، ابھی بیرسٹر جناح کہلاتے تھے۔ تو جب وہ ان کا مقدمہ لڑ رہے تھے تو عدالت میں انہوں نے دیگر باتوں کے علاوہ یہ دلیل بھی پیش کی کہ چونکہ آپ کا قانون راجپال جیسے بدبخت آدمی کو روکنے کے لیے مؤثر نہیں تھا، تو اس وجہ سے لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا۔ نوجوان تھا یہ بندہ، مشتعل ہوا، اس کے جذبات مجروح ہوئے۔ عدالت نے ان کی یہ دلیل تسلیم نہیں کی اور غازی علم الدین کو سزائے موت سنائی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر یہ جو ہندوستان میں واقعہ ہوا اور اس پر ہندو مسلم فساد اور بھی بہت سارے مسائل کا امکان پیدا ہوا، تو انگریزوں نے اس قانون میں ایک اور دفعہ کا اضافہ کیا، دفعہ 295 الف کا، اور اس میں مذہبی عقائد کی توہین پر سزا مقرر کی۔ اچھا، سزا کے متعلق بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 6 دفعات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، دفعہ 295 اور اب 295 الف، پھر 296، 297، 298 اور 153 الف، ان 6 دفعات میں سب میں سزا کیا ہے؟ سزا قید کی ہے، اور قید کبھی 2 سال، کبھی 3 سال۔ ویسے بھی مجموعہ تعزیرات ہند میں، جس کو اب مجموعہ تعزیرات پاکستان کہا جاتا ہے، بالعموم سزا قید کی صورت میں ہے یا جرمانے کی صورت میں، یا بعض اوقات دونوں سزائیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں بھی سزا یا جرمانہ اور یا دونوں ہو سکتے ہیں ان 6 کے 6 جرائم میں۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اس موضوع پر مزید قانون سازی ہوئی، اور پہلے 1980 میں انہوں نے ایک آرڈر کے ذریعے پاکستان پینل کوڈ میں مجموعہ تعزیرات پاکستان میں دفعہ 298 الف کا اضافہ کیا، اور اس میں قرار دیا کہ امہات المؤمنین، اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی پر سزا ہوگی۔ اور یہاں پھر نوٹ کیجئے کہ سزا قید کی صورت میں ہوتی ہے یا جرمانے کی صورت میں، یا سزا اور جرمانہ، قید اور جرمانہ دونوں کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ پھر 1982 میں انہوں نے ایک اور آرڈر کے ذریعے اس قانون میں دفعہ 295 بے کا اضافہ کیا، اور اس کے تحت قرآن کریم کی بے حرمتی پر بھی سزا مقرر کی گئی، اور یہ سزا عمر قید کی ہے۔ پھر 1984 میں انہوں نے مزید 2 دفعات کا اضافہ کیا، دفعہ 298 بے اور 298 جیم کا، اور ان 2 دفعات کے ذریعے انہوں نے قادیانیوں کی تلبیس کو جرم قرار دیا کہ وہ خود کو مسلمانوں کے طور پر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پیش کرتے تھے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے، یا مرزا غلام احمد قادیانی کی بیویوں کو امہات المومنین نعوذ باللہ کہتے تھے، اور وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ تو ان کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا۔ قادیانیوں نے اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اور یہ بات آج بہت سارے لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ ان کے سامنے علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ یہ بات واضح کریں کہ قادیانیوں نے اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا جنرل ضیاء الحق جب نہیں تھا 1993 میں، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ ہمارے بنیادی حقوق، مذہبی آزادی کے حقوق کے خلاف ہے، جو دستور میں مذکور حقوق ہیں ہمارے، ان سے متصادم ہے یہ قانون۔ لیکن سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے
5 رکنی بینچ میں 4 ججز نے اکثریت سے یہ قرار دیا کہ یہ قانون دستور سے متصادم نہیں ہے اور قادیانیوں کو کسی کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دستور پاکستان کی روح سے آپ غیر مسلم ہیں تو خود کو مسلمان بنا کر آپ پیش نہیں کر سکتے، یہ دھوکہ ہے اور دھوکے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے دھوکہ دینے کا حق حاصل ہے۔ اچھا، یہ جو جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں ان 4 دفعات کا اضافہ کیا گیا، دفعہ 298 الف، 295 بے اور پھر 298 بے اور 298 جیم کا، ان میں یہ بات یاد رکھیے کہ سوائے قرآن کریم کی بے حرمتی کے جرم کے دفعہ 295 بے کے علاوہ باقی کسی دفعہ میں بھی مجرمانہ ارادے یا علم کی شرط نہیں ہے۔ انگریزوں کے دور میں جو قانون تھا، جو 6 جرائم تھے، ان 6 کے 6 جرائم کے لیے مجرمانہ ارادے یا علم کی شرط تھی۔ اب جب جنرل ضیاء الحق نے یہ قانون بنایا اور ان 4 دفعات کا اضافہ کیا تو ان میں صرف قرآن کریم کی بے حرمتی کے معاملے میں دیکھا جاتا ہے کہ بندے نے یہ کام قصدن کیا یا غلطی سے ہوا یا اسے معلوم تھا یا نہیں تھا۔ باقی جو جرائم ہیں، امہات المومنین کی شان میں گستاخی یا اہل بیت کی شان میں گستاخی یا صحابہ کرام کی شان میں گستاخی یا قادیانیوں کی جو تلبیس ہے، تو ان میں کسی کے لیے بھی یہ شرط موجود نہیں ہے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے اور اس کی وجہ سے بعض اوقات بہت سنجیدہ مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ کسی بندے کا گستاخی کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود اس کو گستاخی کے معاملے میں پکڑا جاتا ہے۔ اس معاملے پر غور کی ضرورت ہے۔ اب جب اتنا قانون بنا